میں نے اب یہ کتاب لکھی، میں نے اس میں ایک مشورہ لکھا جس کو پڑھ کے شاید کچھ لوگ ہنسیں گے. تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ میاں بیوی کو آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھنی چاہیے اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ بدگمانی پیدا ہو. لہذا شوہر کو چاہیے کہ اپنے موبائل میں پاسورڈ ہی نہ رکھے، ایسے ہی ڈال دے، ٹھیک ہے، زوجہ جب چاہے چیک کرے، بدگمانی پیدا نہیں ہوگی. تو اس میں بعض لوگ ہنسیں گے کیونکہ چور تو چھپا ہوتا ہے نہ کہیں پکچر گیلری کے اندر کسی کی پکچر، کوئی میسج واٹس ایپ کے اوپر اور فلاں جگہ. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر خود ہی بھگتو. ایسی زوجوں کو چاہیے پاسورڈ وغیرہ بالکل ڈال کے نہ رکھے، نہ اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کے اندر، نہ اپنے موبائل میں، جب چاہے شوہر چیک کر سکے. اس سے ایک اعتماد بڑھتا ہے. اگرچہ آپ اس کو چاہے لائک کریں نہ کریں، لیکن ہم آپ کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں کیونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں اور ہم نے بہت گھروں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے ان چیزوں کی وجہ سے. ایسی ایک بنیاد بنتی ہے اور طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. لے لیتے ہیں، یہ بچے نے کویسچن کیا کہ اگر نجاست کپڑوں پر لگی ہے اور کچھ جسم پر بھی ہے، لیکن دونوں کسی ایک جگہ وہ اتنی زیادہ نہیں بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کو منع کیا جائے، لیکن دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو کثیر بن جائے گی، تو نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب متفرق مقام پہ نجاست ہو، چاہے وہ جسم اور کپڑا ہو یا کپڑے پر ہی جیسے پیشاب کیا بہت ساری چیٹیں مختلف جگہ پر آ گئیں، تو وہ اندازہ کیا جاتا ہے، گمان کیا جاتا ہے کہ اگر ان سب کو ملا لیا جائے تو کم از کم 1 درہم کے برابر بنتی ہے کہ نہیں. 1 درہم جو بہتی نجاست ہوتی ہے اس میں جیسے ہتھیلی پہ آپ پانی ڈالیں، جب ٹپکنے لگے تو رک جائے. اب جتنا ہی ہتھیلی میں نظر آ رہا ہے اس کو 1 درہم کہتے ہیں شرعی اعتبار سے. تو اگر آپ کے گمان کے مطابق اس کو ملائیں تو اس سے زیادہ ہو جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اس کے برابر ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہے اور لوٹانا واجب. اور اس سے اگر کم ہے تو نماز خلاف سنت ہوگی، ہو جائے گی. لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ اگر اس کو پہلے پتہ چل جائے تو بہرحال اپنے آپ کو پاک کر کے ہی نماز پڑھے، خطرہ بھی کیوں لگا ہو. تو اس کو بس غور کر لیجئے. چنانچہ دونوں کو ملائیں گے، جسم پہ جو لگی ہے اس کو بھی اور کپڑے پہ کے بھی، اور پھر درہم کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ موویز وغیرہ بنتی ہے اسلامک موویز، مثلا کچھ پیغمبروں پر، اور یہ تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہے؟ نہیں، ہم اس کو شدید ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے وہ مسلمان جن کو اپنی تاریخ اور اپنا مذہب پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، اس میں یہ لوگ ہماری تاریخ مسخ کر کے دکھاتے ہیں. ایسی میں اب نام نہیں لیتا ہوں موویز کا، مجھے علم ہے کہ ان میں کس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے کردار کو انتہائی مسخ کر کے پیش کیا گیا. اب ہماری اب نہیں، لا علمی نہیں، پری پلان. یہ آپ کا بھولا پن ہو سکتا ہے کہ وہ بہت چلاک لوگ ہیں، وہ ایسے نہیں، ہر چیز کو بڑی پری پلان ہمارے اندر صلاحیت کرواتے ہیں. ہماری ینگسٹرز جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہماری اصل کیا ہے، تو وہ اس کو اصل سمجھ کر اڈاپٹ کرتے ہیں. اور بعض والدین مجھ سے پوچھتے ہیں باہر کے، وہ صاحب ہم تھوڑا بچوں کو دکھا دیں تاکہ دین سیکھنے کا موقع ملے. اس سے کیا دین سیکھنے کا موقع ملے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک شرابی، جواری، زانی، ایک اللہ کو جھوٹ کہنے والا، رسول کو جھوٹ کہنے والا، قرآن کو جھوٹ کہنے والا، وہ حضرت علی بن جائے، حضرت عثمان بن جائے، حضرت ابوبکر بن جائے، اس کو شبی بنا دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نوح علیہ السلام بن جائے، وہ موسیٰ علیہ السلام بن جائے. اب خود سوچئے، ارے ایک موالی شرابی جواری جا رہا ہو اور کوئی کہے یار بدامی تمہارے والد صاحب کی طرح لگ رہا ہے، معاذ اللہ، صرف اتنا کہ لگ رہا ہے تو آپ کو بہت برا محسوس ہوگا، یار تم نے میرے والد صاحب کی مشابہت دی، اور وہاں پہ اس کا نام موسیٰ رکھا گیا، یہ موسیٰ ہے. تو یہ اس طریقے سے ہمارے اکابرین کی انتہائی تضییق ہے. اس طرح کی علماء اناف تقریباً سارے متفق ہیں اس پر؟ بالکل متفق ہیں، بالکل اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی موویز یہ اکابرین کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے اور اس کو دیکھنا بھی سخت ناجائز ہے. اور فار ایگزامپل آپ نے پہلا پہلو بتایا کہ اس لیے کہ اس کا کنٹینٹ ہی غلط ہوتا ہے، تاریخ سٹ کے ہوتا ہے. اکثر غلط. فرض کر لیجئے کہ ایک مووی جس کا کنٹینٹ بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی آپ اس کو حرام دوسری وجہ سے سمجھیں گے، دوسری جہت سے پھر وہ بالکل منع ہو. یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کن امور سے انسان کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے. تو اس میں آپ کو چند اصول بتائے تھے. ایک تو یہ کہ جو مطلب ہم پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، بڑا استنجا کرتے ہیں، یہ جن مقامات سے خارج ہوتا ہے انہیں مخرج معتاد کہا جاتا ہے. مخرج مانے کسی چیز کے نکلنے کی جگہ، اور معتاد جہاں سے عادتاً کوئی چیز نکلتی ہے. عادتاً سے مراد جیسے اللہ تعالیٰ کا قانون اور قدرت کے موافق، تو اسے کہتے ہیں مخرج معتاد. تو مخرج معتاد سے جو بھی چیز نکلتی ہے وہ انسان کے وضو کو توڑ دیتی ہے. لیکن ایک بس جو علماء نے ارشاد فرمایا، اس میں اگرچہ بعض فقہا کا اختلاف بھی ہے، لیکن اکثر اس کے اسی بات کے قائل ہیں کہ جو بعض بہنوں کو لیکوریا کا مرض ہوتا ہے اور عام حالت میں بھی پانی رستا رہتا ہے، یہ پانی پاک بھی ہوتا ہے اور اکثر علماء کے نزدیک، فقہا کے نزدیک، یہ وضو کو توڑتا بھی نہیں ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو خارج ہوتی ہیں مخرج معتاد سے، وہ چاہے کتنی ہی قلیل مقدار میں کیوں نہ ہو، انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا. دوسری چیز جو انسان کی دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی ہے وہ بھی ناقض وضو ہوتا ہے. ناقض مانے توڑنے والا.
ناقض وضو ہوتا ہے، یعنی وضو کو توڑ دینے والا ہوتا ہے، لیکن دکھتی آنکھ سے بیماری کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ ناقض وضو ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی پر غم کی کیفیات طاری ہوئیں، کسی رشتہ دار کے مرنے کی وجہ سے، کسی مالی نقصان کی وجہ سے، یا محبت و عشق کی وجہ سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یا اسی طریقے سے آنکھ میں مرچیں پڑ گئیں، کوئی تنکا پڑ گیا اور آنسو نکل آئے، تو ان امور کی بنا پر جو آنسو نکلتے ہیں وہ سب کے سب پاک متصور ہوتے ہیں اور ان سے کوئی وضو نہیں ٹوٹا کرتا۔ لہٰذا یہ مشروط ہے اس کے ساتھ آنکھ سے نکلنے والا وہ پانی جو بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے، دکھتی آنکھ سے نکلتا ہے، وہ ناقض وضو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے بدن سے کہیں سے بھی خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے اور ایسے مقام پر بہنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہو کہ جس مقام کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو انسان کے غسل میں جن اعضاء کو دھونا فرض ہوتا ہے، سمجھ لیں سر کے پاؤں سے لے کر سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن کو دھونا فرض ہے، لیکن کانوں کے اندر سوراخ کے اندر پانی ڈالنا کوئی فرض نہیں، آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا فرض نہیں، باقی پورا ظاہری بدن دھونا ہوگا۔ تو گویا کہ خون یا پیپ نکل کر اگر مثال کے طور پہ آنکھ میں خون نکلا اور باہر نہیں آیا تو یہ ابھی وضو نہیں توڑے گا، کیونکہ وہ ابھی باہر نہیں نکلا ہے، اندر ہے، اور اس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ آنکھ کے علاوہ اور کان کے سوراخ کے اندر کے علاوہ باقی کہیں سے بھی اگر خون یا پیپ نکلے اور اتنی مقدار میں نکل جائے کہ اگر ہم اسے نہ روکتے یا اگر ہم نہ روکیں تو وہ بہہ جاتا، بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اس خون یا پیپ کے تھوڑے سے ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس میں چلنے اور بہنے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، بسا اوقات انسان کو کوئی دانہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا دباتے ہیں تو پیپ کا ایک گولی سی بن جاتی، چھوٹی سی، اب آپ نے اس کو ٹیڑھا کیا، چل نہیں رہی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ نکلی تو ہے لیکن چلنے کی از خود بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ ہاں آپ نے یہ جھٹکا مارا، زور سے ہاتھ کو ہلایا، جھٹکے سے ایک دم وہ آگے بڑھ گئی، تو یہ بہنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ آپ نے جھٹکا دیا، وہ جھٹکے کے زور کی وجہ سے چلی ہے، از خود اس میں اتنی قوت نہیں کہ وضو کو توڑ دے، لہٰذا یہ بھی اس سے بھی وضو نہیں جائے گا۔ ہاں اگر آپ خون یا پیپ نکلی خود بخود اور آپ نے اس طرح ہاتھ ٹیڑھا کیا، وہ چلنے لگی مثال کے طور پہ، یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی یہ خون یا پیپ بدن سے نکلیں اور وضو نہ توڑیں تو پھر یہ ناپاک بھی نہیں ہوتے، یہ پاک ہوتے ہیں، یعنی جب تک چلنے کی صلاحیت نہیں ہے پاک کہلائیں گے۔ مثال کے طور پہ ہلکا سا کٹ لگ گیا، تھوڑا سا خون کی لکیر سی بنی، آپ نے ٹیڑھا کر کے دیکھا وہ چل نہیں رہا، اور آپ نے مثال کے طور پہ اس طرح آستین سے اس کو صاف کر لیا، اب یہاں بلڈ لگ گیا، آپ نے کافی دفعہ وہ تھوڑا تھوڑا نکل رہا، چل نہیں رہا، جتنا بھی آپ ٹیڑھا کریں آپ صاف کرتے رہے، 5-6 دھبے لگ گئے، آپ نے اسی طرح کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ خون پاک ہے، جب تک بہے گا نہیں پاک کہلائے گا۔ اس کو اور مسئلے کو یوں سمجھ لیں، مثال کے طور پہ خون نکلا اور آپ نے ایک روئی ہاتھ میں لے لیا، ٹیشو پیپر لے لیا، جیسے نکلا آپ نے اس کو روک دیا، پھر اور نکلا پھر روک دیا، یعنی جذب کر لیا، پھر نکلا پھر جذب کر لیا، آپ نے اس کو بہنے نہیں دیا، تو کیا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو میرے خیال میں آپ اگر الفاظ پہ غور کریں تو آپ فیصلہ کر لیں گے کہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ ہم نے عرض کی کہ وہ خون باہر نکلے اور اتنی طاقت اور اس میں صلاحیت ہو، اتنی طاقت اور قدرت ہو کہ وہ خود بہہ سکتا ہو، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اس کو بہنے نہیں دیا، بہنے سے پہلے اس کو آپ نے جذب کر لیا ہے، تو یہ جذب کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جتنی مقدار میں وہ باہر نکلا اس مقدار کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ آپ کو گمان کرنا ہوگا کہ اگر میں اس کو صاف نہ کرتا اور ایسی چھوڑ دیتا تو کیا یہ بہتا کہ نہیں بہتا، اگر دل گواہی دے کہ یہ بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا۔ تو اس پہ مزید انشاءاللہ کلام کریں گے۔ ایک پہلے کالر آج منتظر ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ وضو ٹوٹنے کی بات چل رہی تھی کہ اگر بدن کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ نکلا اور اتنی مقدار میں نکلا کہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وضو توڑ دے گا، اور جو پیپ یا خون وضو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے یاد رکھیں وہ ناپاک بھی ہوتا ہے، لیکن وہ خون یا پیپ جو بدن سے نکلا لیکن بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ وضو نہیں توڑے گا، اور جب یہ وضو نہیں توڑے گا تو یہ پاک بھی کہلائے گا، یعنی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں مخرج معتاد سے جو چیز نکل رہی ہے اور یہ جو باقی جسم سے نکلتی ہے انہیں کہتے ہیں مخرج غیر معتاد، یعنی غیر عادی طور پہ نکلتا ہے۔ ان دونوں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ مخرج معتاد سے کوئی چیز نکلے چاہے بہنے کی صلاحیت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، ذرا سی مقدار میں بھی نکلے گی وضو گیا، لیکن مخرج غیر معتاد سے جو چیز نکلے گی جب تک بہنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو تب تک وضو نہیں جاتا۔ امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک ناروے سے کالر ہیں، دیکھنے کیا پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس کے علاوہ دیکھیں وضو ٹوٹنے والی چیزیں ہم آپ کو بیان کر رہے تھے،
اس کے علاوہ جو وومیٹنگ ہو جاتی ہے انسان کو، قے ہوتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، اس سے بھی انسان کا وضو چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک باطن کی طرح ہی ہے، جیسے کہ مخرج معتاد سے نجاست اندر سے باہر نکلتی ہے، ایسے ہی معدہ جو ہے یہ بھی، اس میں چونکہ کھانا پہنچتا ہے، تغیر ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وضو ٹوٹنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا لیکن اس میں قید ہے کہ یہ منہ بھر قے ہوگی تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ منہ بھر قے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پریشر سے وومیٹنگ ہو کہ انسان اس کو بتکلف بہت یعنی کوشش سے روک سکتا ہو تو روکے، ورنہ وہ روک نہ سکتا ہو، بہت ایک دم اچانک اور تیزی کے ساتھ اور بہت زیادہ مقدار میں آتی ہے، یہ جو وومیٹنگ ہوگی یہ ناپاک بھی ہوتی ہے اور ناقض وضو بھی ہے، انسان کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ناپاک ہوتی ہے، تو ایسی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات دودھ پیتے بچے، ان کو مائیں گود میں اٹھاتی ہیں، ان کا پیٹ دبتا ہے اور منہ سے دودھ نکل آتا ہے، اگر وہ معدے سے آیا ہے، جو بعض اوقات ہوتا ہے منہ پی رہے تھے تو منہ میں ہے، چلو وہ نکل آیا تو پاک ہے، لیکن جو معدے میں اتر گیا پھر باہر نکلا ہے تو یہ جو دودھ ہوتا ہے یہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اور اگر بہنوں کے کپڑوں پہ گرے گا، دوپٹے وغیرہ پہ گر گیا تو کپڑے اور دوپٹے ناپاک ہو جائیں گے۔ اسے پاک کیے بغیر نماز پڑھنا انتہائی خطرناک ہے کہ اگر وہ زیادہ مقدار میں لگا ہوگا تو نماز ہوگی ہی نہیں، اس لیے بہنوں کو اس مسئلے پر بھی انتہائی توجہ کرنی چاہیے۔ اور بھی مسئلہ عرض کرتا ہوں، پہلے ایک کالر آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بعض اوقات منہ سے خون نکل آتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، اور اس کے اندر بنیادی اصول یہ ہوتا ہے، فقہا نے لکھا کہ اگر خون تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک خون پر غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب غالب ہونے کی علامت کیا ہے؟ ایک علامت تو یہ ہے کہ اگر حلق میں ذائقہ محسوس ہو جائے، مثلا منہ سے خون نکلا اور حلق میں باقاعدہ نمکینی محسوس ہوئی تو وضو ٹوٹنے کا حکم دیں گے کہ اتنی یہ کثیر مقدار میں یقیناً نکلا ہے کہ بہہ کے حلق تک پہنچا ہے، تبھی ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری ایک علامت یہ کہ حلق تک نہیں پہنچا، منہ میں خالی محسوس ہو رہا ہے تو تھوک پھینک کر دیکھیں گے، اگر تو تھوک سرخ کلر کا ہے یعنی اس میں خالصتاً سرخی نظر آئے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ خون تھوک پر غالب ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر زرد رنگ کا نظر آئے، خالصتاً سرخی نظر نہ آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تھوک خون پر غالب ہے، اس صورت میں وضو نہیں جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کے ہم نے جو اصول آپ کو بتائے، ان کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وضو ٹوٹنے کی اکثر جزیات اس سے کور ہو جاتی ہیں، اور نہ صرف ہم اپنے لیے بہت سارے مسائل کا حل اس کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، بلکہ دوسروں کے بھی حل مسائل کے سلسلے میں امداد کر سکتے ہیں۔